اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں. اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804. اور یہ اسی رمضان صاحب سے خان صاحب کی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی. کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں ٹرائل ہو رہے تھے اور وہاں پہ ہماری گفتگو شنید بھی ہوئی. خان صاحب کے اہل خانہ اور بہنیں بھی تشریف لائی تھی. 3-4 امور پہ ڈسکشن ہوئی. خان صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے 26 مئی کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کی، 9 مئی کو پشاور میں ریڈیو اسٹیشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے یا 9 مئی کو جو جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوتا ہے یا پھر کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے یا ایف ایف ریجیمنٹ مردان میں ہوتا ہے، ایک غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہیں، جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے. اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کریں. وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل 1 جج 2 جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہیں ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لیں جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو. دوسری عام بات یہ ہے، خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے. خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا. 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے. جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہیں، ایک کینسر سروائیور ہیں 75 سال عمر ہیں یاسمین راشد صاحبہ کا، اعجاز چودھری صاحب ہیں بیمار ہیں، جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں، پھر خواتین ہیں وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں. البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہیں وہ اول ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کرو فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی حکام کریں گے. اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ قومی جرم ہے اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے. یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا. تمام کیسز ختم. 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف. ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی. کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا،
कई पे समोसे वालों का किरदार सामने आया। 18 अरब रुपए पे इवन जो एक घर जो है नवाज शरीफ के बेटों ने बेचा था मलक रियाज को, ये तस्लीम शुदा है, शहादत है। इवन फील्ड के मकानात जिधर वो रह रहे हैं, पाकिस्तानी अदालतें कह रही हैं कि वो इवन फील्ड में ख़रीदारी या ट्रेल जो है वो ये केस जो है इनके ख़िलाफ़ नहीं बनता है। तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फिर इनके बेटे आ जाते हैं। धड़ाधड़ इंसाफ जो है आप लोगों ने देखा, 2 साल नहीं, गुज़िश्ता 6 माह में इंसाफ की नदियाँ ऐसी बहाई गई और तमाम लोग बरी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ उसी निज़ाम अदल में 75 साल कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद जो है वो अभी भी मुंतज़िर हैं, एजाज चौधरी मुंतज़िर हैं, सैकड़ों ख़वातीन और मर्द जो हैं 9 मई के एक डकोसला, एक ड्रामा, एक इंजीनियर डे, उसके नाम पे हमारी क़यादत को जो है पाबंद सलासिल किया गया है। तो लिहाजा आज भी खान साहब ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमात को देखना चाहिए, क्यों हमारे मुकदमात में ताख़ीर हो रही है। बाकी जो है खान साहब की ख्वाहिश है और पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक अनोखा एहतजाज करेंगे केपी में, उसका नाम होगा एहतजाज कैदी 804, और ये इसी रमज़ान। और पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक अनोखा एहतजाज करेंगे केपी में, उसका नाम होगा एहतजाज कैदी 804, और ये इसी रमज़ान में हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मशावरत के बाद कोई तारीख़ मुकर्रर करके अज़ीमुशान जलसा कर रहे हैं। 30 मार्च का जलसा है, वो अगर कल परसों तक इजाज़त मिल जाती है, वरना बसूरत दीगर हमने मुतबादल 6 अप्रैल की तारीख दी है जी। तो बाकी बातें बैरिस्टर गौर साहब आए हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच। रहमान आज अडियाला जेल में हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मशावरत के बाद कोई तारीख़ मुकर्रर करके अज़ीमुशान जलसा कर रहे हैं। 30 मार्च का जलसा है, वो अगर कल परसों तक इजाज़त मिल जाती है, वरना बसूरत दीगर हमने मुतबादल 6 अप्रैल की तारीख दी है जी। तो बाकी बातें बैरिस्टर गौर साहब आए हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच। रहमान आज अडियाला जेल में